سورۃ الصافات کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قل نعم وأنتم داخرون۔ فاستفتہم، بس آپ ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کیا ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا وہ چیزیں جو ہم نے پیدا کر دی ہیں، انا خلقناہم من طین لازب، کوئی شک نہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا چھپکنے والی مٹی سے، بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ ان کے انکار پہ تعجب کرتے ہیں، ویسخرون، اور یہ ظالم مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً، اور جب بھی یہ کوئی نشانی اور معجزہ دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، تو مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو ہے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے، قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جی ہاں، اور تم سب اس وقت ذلیل ہوگے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ آخرت کو، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کو، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح مشرکین عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ توحید میں شدید اختلاف تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے اللہ ایک ہے، اور وہ کہتے کہ نہیں جی ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح ان کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں بھی شدید اختلاف تھا۔ ان کے دل دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا شکر ادا کریں
کروڑہ شکر ادا کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انبیاء علیہ السلام کی محنتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے، صحابہ، اولیاء اللہ، علماء کی محنتوں سے ہمارے دل دماغ میں یہ بات اتر چکی ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے۔ ہم سب اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ آج بھی دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں انسان ایسے ہیں جن کے عقل میں یہ بات آتی نہیں کہ مرنے کے بعد کیسے زندگی، اور وہ اسی بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ایمان پہ استقامت بھی نصیب فرمائے، اور اسی ایمان پہ اللہ ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی رحمت بھی دیکھیں کہ اللہ نے ان انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں کتنی آیات اتاری۔ ابھی پچھلی سورت یاسین آپ نے سنی، پوری سورت کا مرکزی موضوع اور مضمون یہی تھا کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں بھی اللہ پاک یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مان نہیں رہے کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا، ان کو انسان کا دوبارہ زندہ ہونا مشکل لگ رہا ہے۔ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو مخلوق ہم پیدا کر چکے ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل؟ پچھلی آیات میں آپ نے سنا سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے۔ اب ایک سورج کتنا بڑا ہے، ہم زمین پہ اب 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں اس زمین پہ، یہ زمین بڑی ہے یا ہم بڑے ہیں؟ کیوں جی جواب دے، زمین بڑی ہے کہ ہم بڑے ہیں؟ زمین بڑی ہے۔ ہم تو اربوں کی تعداد میں اس ایک زمین پر ہیں، اور اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں اور ہوں تو ایک سورج بنتا ہے۔ اب اندازہ کریں سورج کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک اتنے سے ذرے کی بھی حیثیت نہیں۔ پھر سورج بھی چھوٹا ہے، آسمان اس سے بھی بڑا ہے، اور پھر 7 آسمان اس پوری کائنات سمیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی بال جتنی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو جس اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں تو کیا وہ یہ 4-5 فٹ کا انسان نہیں بنا سکتا؟ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو پیدا کرنا، انتم اشد خلقا، پیدا کرنے میں تم زیادہ شدید اور سخت ہو یا وہ چیزیں زیادہ سخت ہیں جو ہم پیدا کر چکے؟ ظاہر بات ہے اس کا جواب یہی ہے کہ وہ چیزیں بڑی ہیں، ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے ہمارے اعتبار سے۔ اللہ کے اعتبار سے تو آسمان، زمین، عرش، سورج، چاند، ستارے سب کچھ بنانا یہ کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین کا تو بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، یعنی پاورفل ہے۔ اللہ رب العالمین پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنا سکتا ہے تو انسانوں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں نہیں بنا سکے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یقیناً اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ بنا سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کا جواب دینے کی بجائے انسان کو اس کی حقیقت سمجھائی کہ تو ہے کیا، تیری اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے انا خلقناہ من طین لازب، ہم نے انسان کو پیدا کیا چپکنے والی مٹی سے۔ مٹی ہوتی نا جس کو ہم کہتے ہیں چیکنی مٹی، چیکنی مٹی جس سے اینٹیں بھی جڑ جاتی ہیں، اس سے جو ہے وہ پہلے زمانوں میں یہ سیمنٹ کا پلستر تو ہوتا نہیں تھا دیواروں پہ، اسی کا ہی پلستر چڑھایا جاتا۔
اب وہ جو چپکنے والی اور چیکنی مٹی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان تجھے اس مٹی سے بنایا، تیری حیثیت کیا ہے؟ پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق براہ راست اللہ نے مٹی سے کی، مٹی سے ان کو بنایا۔ اب اگر انسان اس کے بعد نسل چلی اور توالد اور تناسل ہوا اور انسان ایک قطرے آب سے بن رہا ہے، تو وہ قطرے آب بھی تو کس سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ خون سے پیدا ہوتا ہے، اور خون کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خوراک سے پیدا ہوتا ہے، اور خوراک کس سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ آ جا کے پھر انسان کی تخلیق کس سے ہے؟ وہ مٹی سے ہی ہے۔ تو ایک زمین سے اور مٹی سے اور گری ہوئی چیز سے بنا ہوا انسان وہ اللہ کے ساتھ پنگے لے اور اللہ کا مقابلہ کرے، کوئی حیثیت بنتی ہے؟ اللہ فرماتے اپنی حقیقت پہ تو غور کر۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا بل عجبت، آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں، بے لوث سمجھائیں، مخلصانہ سمجھائیں، مشفقانہ سمجھائیں، انتہائی لجاجت منت سماجت کے ساتھ سمجھائیں، دلائل دے کے سمجھائیں، اور پھر بھی کسی کے خانے میں بات نہ اترے تو تعجب تو ہوگا۔ تو اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تعجب کر رہے کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ اور ان بے ایمانوں کی حالت یہ ہے کہ وَيَسْخَرُونَ، یہ مذاق اڑا رہے، انہوں نے مذاق سمجھا ہوئے مرنے کے بعد کی زندگی کو، یہ الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بسیدہ ہڈیاں اٹھا کے لے آتے ہیں، کون ان کو زندہ کرے گا؟ مذاق اڑا رہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، اللہ رب العالمین مختلف قسم کی دلائل کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، تو لا یذکرون، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ان کے کان پہ جو ہی نہیں رینگتی، یہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور جب اللہ رب العالمین کوئی معجزہ دکھاتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، کوئی نشانی اور معجزہ دکھاتے ہیں، یستسخرون، تو یہ اس کا بھی مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کی، بے شمار معجزات، بلکہ ہمارا ایمان ہے سارے نبیوں کو جو معجزات اللہ نے عطا کیے، ان سب میں آپ کے معجزات تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور کوالٹی میں بھی زیادہ ہیں، کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہیں، کوالٹی میں بھی اعلیٰ۔ سارے نبیوں کے معجزات ایک طرف رکھے جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان سب سے بڑھ کر، جیسے کسی نے کہا حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، وہ سارے معجزات جو اللہ کے نبیوں میں ایک ایک کر کے تھے، اللہ نے وہ سارے جمع کر کے جب ایک گلدستہ بنایا، اس گلدستے کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معجزات لائے، وہ تھے، معجزے تھے، وہ چلے گئے، معجزے بھی چلے گئے، لیکن ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کے معجزات آج بھی باقی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 2 معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو آج بھی دنیا ان کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتی ہے، ان کو دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے۔ اگر کوئی ماننا چاہے تو اس کے ماننے کے لیے یہ 2 معجزات کافی ہیں۔ ایک معجزہ ان میں سے یہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے قرآن کریم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین معجزہ۔ آج کی دنیا بھی چیلنج ہے قرآن کریم کا، اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ،
اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، ایک جملہ ہی بنا کے لے آؤ۔ آج تمام تر طاقتوں کے باوجود، ٹیکنالوجیز کے باوجود، اپنی تمام تر سائنسی اکتشافات پہ فخر کے باوجود دنیا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا معجزہ فرمایا ہر سال حاجی حج پہ جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں انسان حج کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ مجھے آپ کو بھی سب کو بار بار اپنے گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں حاجی، ہر حاجی وہاں پہ کم سے کم وہ 49 کینکریاں وہ شیطانوں کو مارتا ہے، کم سے کم ہر حاجی۔ اب وہاں تو کینکریوں کا ڈھیر لگ جانا چاہیے، اتنی کینکریاں جمع ہو جانی چاہیے کہ ان کو اٹھانا حکومت کے لیے مصیبت بن جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کو زیادہ کینکریاں اٹھانی نہیں پڑتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کینکریوں کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کی کینکریاں بھی جنت میں پہنچا دی جاتی۔ تو یہ معجزہ آج بھی دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے کہ وہاں کینکریوں کے ڈھیر نہیں لگتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج بھی سچ ہو رہی ہے، کوئی ماننے والا ہو تو مان سکتا ہے۔ لیکن کیا فرمایا، جب بھی یہ کوئی نشانیاں دیکھتے ہیں یہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ بعض لوگوں نے تو اتنا مذاق اڑایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر دیا۔ یہ جو جدید مغربی لوگ ہیں، مغرب سے متاثر، سر سید احمد خان پہ یقین رکھنے والے، اور ان جیسے آج کل نئے نئے اٹھتے ہیں فیس بک کی اور یوٹیوبی مولوی، یہ ایسے کئی آپ کو نظر آئیں گے، بظاہر پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور سائنس کے ساتھ اور انگلش کے ساتھ باتیں بھی کرتے نظر آئیں گے، لیکن بظاہر بڑی خوبصورت باتیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جیسے سانپ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ زہر بھرا ہوا ہے۔ ان کی صورتحال بھی یہی ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ہی منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی معجزہ ہے قرآن کریم، اس کے علاوہ کوئی معجزہ ہی نہیں، کوئی معجزہ ہی نہیں۔ کافر کہتے رہے ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، آپ نے معجزہ دکھایا ہی نہیں۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، اگر ہم غور کریں، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ایک عضو معجزہ ہے۔ اللہ نے آپ کو بنائی اتنا خوبصورت، آپ کی پیشانی معجزہ، آپ کی سرمگی آنکھیں معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ معجزہ، آپ کے ہاتھوں کی نرمی اور ہتھیلیوں کی جو ہے وہ روئی کے گالوں جیسی نرمائی، یہ بھی معجزہ، آپ کا ریشمی بدن بھی معجزہ۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے چہرے انور پہ نگاہ پڑتے ہی کئی لوگ پکار اٹھتے تھے، اللہ کی قسم یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، آیت کا معنی یہاں معجزہ ہے۔ یہ لوگ آیت کا معنی کرتے قرآن کی آیت، تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں اگر اس سے مراد قرآن کی آیت ہے تو پیچھے رَأَوْ کا لفظ نہ ہوتا، رَأَوْ کا معنی دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر یہاں قرآن کی آیت مراد ہوتی تو پھر لفظ ہوتا وَإِذَا سَمِعُوا آیَةً، جب بھی یہ کوئی آیت سنتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی۔ قرآن کی آیت سنتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا وَإِذَا رَأَوْا، جب یہ کوئی آیت اور نشانی دیکھتے ہیں تو دیکھا معجزہ ہی جاتا ہے، معجزہ دیکھا جاتا ہے۔ ابو جہل کنکریاں اٹھا کے لایا، مٹھی میں بند کی ہوئی، کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے بتا دو تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے، کہ جو چیز مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ اس نے کہا جی بولو کیا کہتے ہو، ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں،
بند مٹھی کے اندر، کافر کی مٹھی میں بند کنکریاں بول اٹھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم اللہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ اتنے معجزات، لیکن ان عقل کے اندھوں کو پھر بھی کوئی معجزہ نظر نہیں آ۔ اللہ پاک فرماتے جب بھی یہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ نشانی نہیں ہے، یہ تو جادو ہے کھلا۔ اب قرآن کی آیت مراد ہوتی تو قرآن کی آیت کو تو جادو نہیں کہا جا سکتا، یہ تو جادو نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسی کوئی انوکھی چیز دیکھتے تھے جس کو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب کرتے ہوئے پوچھتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہڈیوں میں بکھر جائیں گے اور مٹی میں رل مل جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا، کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اب دیکھو میرے دوستو، بعض لوگوں کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں سال۔ کتنے لوگ پہلے چلے گئے جن کو آج ہزاروں سال ہو گئے وہ دنیا سے چلے گئے، تو یہ لوگ تعجب کرتے کہ یہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے اور دنیا سے چلے گئے یا جائیں گے، قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کرے گا، اللہ سب کو زندہ کرے گا۔ تو یہ تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں جی سارے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہیں ہاں ہاں نعم، ایسے ہی ہوگا، سب اٹھائے جاؤ گے، اور جب اٹھائے جاؤ گے تو وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تب تم بڑے ذلیل و رسوا ہو۔ اگر تم نے دین حق کی بات نہ مانی، ایمانیات پہ کو قبول نہ کیا، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد و نظریات کو تسلیم نہ کیا، تو تمہاری بڑی ذلت و رسوائی ہوگی، تمہیں وہاں بڑے جوتے پڑیں گے۔ انتم داخرون، تم ذلیل و رسوا ہوو گے وہاں پہ، اس لیے اس بات کو یہی تسلیم کر۔ علماء نے لکھا ہے یہ حاکمانہ جواب ہے، حاکمانہ۔ کہیں قرآن کریم حکیمانہ جواب دیتا ہے، کہیں قرآن کریم حاکمانہ جواب دیتا ہے، کہیں دلائل کے ذریعے سمجھاتا ہے، کہیں قرآن کریم زور سے سمجھاتا ہے کہ نہیں مانو گے تو چھتر پڑے گے، تو مان جاؤ اس کو، یہی عقیدہ درست اور صحیح عقیدہ ہے۔ میرے دوستو اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بھی بنائیں۔ آج ہم دل اور زبان سے مانتے تو ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن عملی طور پہ ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے۔ آج دیکھو اگر کوئی شخص یقینی طور پر جانتا ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، پھر بتاؤ کوئی فراڈ کرے گا، پھر بتاؤ کوئی چوری کرے گا، پھر بتاؤ کوئی ملاوٹ کرے گا، پھر بتاؤ کوئی چیز غلط بیچے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، کوئی رشوت، کوئی سود، کوئی کسی کا حق مارنا، یہ سارے کام نہیں ہوتے اگر ہمارا یہ یقین مضبوط ہوتا کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دے۔ آج انسان اسی وقت دغا بازی کرتا ہے، اسی وقت جھوٹ بولتا ہے، تب ہی وہ فراڈ کرتا ہے، تب ہی وہ حرام کی طرف جاتا ہے جب اس کے دل کا یقین کمزور ہو جاتا ہے کہ میں نے کون سا کوئی حساب دینا ہے، مجھ سے کس نے پوچھنا ہے۔ میرے محترم دوستو، انہی یقینوں کی مضبوطی کے لیے یہ کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، دین کی محفلوں میں بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو، تاکہ ہمارا یہ یقین مضبوط ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ یہی محنت کی تھی، اور پھر نتیجہ یہاں تک نکل آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے رات کے وقت، امیر المومنین حاکم وقت،
وہ رات کو اکیلا گلیوں میں گشت کر رہا ہے اور عوام اور پبلک رعایا سکون کی نیند سوئی ہوئی ہے، سکون کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے کہ حکمران چین کی نیند سوئے ہوئے آرام سے بانسریاں بجا رہے اور خلق خدا عوام مخلوق ساری رات پریشانیوں میں کاٹ رہے، ہمارا بنے گا کیا؟ وہاں حاکم، اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما دے۔ امیر المومنین چکر لگا رہے، گھر سے آواز آ رہی، ماں امتحان لینے کے لیے بیٹی کو کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو تاکہ ہمیں کمائی زیادہ ہو جائے۔ اور بیٹی کی تربیت ایسی ہو چکی ہے، اسی ماں نے تربیت کی ہے کہ وہ بیٹی کہتی کہ اماں نہیں، یہ تو خلیفہ نے منع کیا ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ اب ماں امتحان لینے کے لیے کہتی ہے کہ امیر المومنین کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس بیٹی کا جواب کیا آتا ہے کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایسی محنت کر دی تھی، ایسے یقین بنا دیے تھے، ایک گھر کے اندر ایک بچی کا یہ یقین بن چکا کہ دودھ میں پانی ملائیں گے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ناراض ہوگا۔ پھر اس بچی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے مانگا تھا کہ یہ بچی یقین والی یہ میرے بیٹے سے بیاہ، اور اسی بچی کا نواسا جو بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے نام سے دنیا کا حاکم بنا اور رعایا کو سکون ملا۔ جب مائیں یقین والی ہوتی ہیں، ایمان والی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ ان کی کوکھ سے بچے بھی عمر بن عبدالعزیز جیسے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ایسا ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جیسے ہم زبان اور دل سے مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، عمل سے بھی اس کا اظہار کریں۔ ہم کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کریں کہ ہم نے کل کو رب کے سامنے پیش ہو کے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔